أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اے میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے، اعلان کیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیوں اور عیسائیوں، تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، مسلم ہے، برابر ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور یہ کہ ہم میں سے بعض کو رب نہ بنائیں اللہ کی ذات کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اے مسلمانوں اگر یہ لوگ اعراض کریں، اس بات پہ نہ آئیں، قبول نہ کریں، روگردانی کر دیں، تو فَقُولُوا، پس تم کہو کہ اشہدوا، تم گواہ رہنا، بِأَنَّا مسلمون، بے شک ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرنے والے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کل کے درس میں بھی تلاوت ہوئی تھی، آدھا درس کل بیان ہو چکا ہے۔ اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، اسی کا تذکرہ آگے چل رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو دلائل دیے، قرآن مجید کے واقعات جو حضور نے سورت میں بیان فرمائے وہ سارے ان کو سنائے، اللہ کی توحید پر دلائل دیے، بحث و مباحثہ ہوا، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو آخری بات کہ حضور کو حکم دیا گیا آپ ان سے مبالغہ کریں، کہ آپ ان کو کہیں قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ تم اپنی عورتوں کو ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے بچوں کو ہم اپنے بچوں کو، تم خود اپنی جانوں کو ہم اپنی جانوں کو لے کر میدان میں آتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم میں سے جو حق اور سچ ہے اس کو کامیاب فرما، جو ہم میں سے حق سچ نہیں ہے اے اللہ جھوٹا ہے، ان پر اپنی لعنت بھیج، عذاب میں گرفتار فرما۔ اس کو مبالغہ کہتے۔ تو مبالغے سے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے صلح کر لی، اپنے دین کو نہیں چھوڑا لیکن صلح کر لی اور جزیہ قبول کر لیا۔ اب جاتے جاتے اللہ نے حضور علیہ السلام کے اوپر اس آیت کی وحی فرمائی، اے میرے محبوب ان کو مخاطب کر کے اہل کتاب کو، چونکہ یہودی بھی اہل کتاب ہیں، عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، تورات اور انجیل دونوں کو کتابیں دی گئیں، دونوں نبیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل دی، تو دونوں کو کہا کہ دیکھو قرآن بھی آسمانی مذہب ہے، تم دونوں کا بھی آسمانی مذہب ہے، آسمانی کتابیں ہیں، چلو بحث و مبالغے کو مناظرے کو ایک طرف رکھتے ہیں، ایک ایسے عقیدے کی طرف ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں جو ہم سب میں مشترک ہے، ہم سب میں وہ ایک ہی ہے، سب کتابوں میں وہی لکھا ہوا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں۔ تو کل اس کی تشریح ہو گئی ہے، اللہ کہتے ہیں فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، عبادت کا جب مسئلہ آئے گا تو صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے غیر کی عبادت کرنا شرک ہے، کفر ہے۔ اور دوسری چیز بیان ہوئی، اللہ نے کیا کہا ولا نشرک بہ شیئا، عبادت بھی اللہ کے لیے کریں گے اور ہم اس اللہ کے ساتھ شریک بھی نہیں ٹھہرائیں گے شیئا، کسی چیز کو بھی۔ یہ شیئا کا جو جملہ ہے اس نے ہر چیز کی نفی کر دی، اللہ کے غیر کوئی بھی ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا فرشتہ ہو، اللہ کا نبی ہو، کسی کو بھی اللہ کی ذات کے برابر کرنا یا اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا یہ جائز نہیں۔ اور اس شیئن کی تفسیر بیان ہو رہی تھی کل کہ اس میں ایک مذہب تو عیسائیوں کا ہے کہ انہوں نے اقنوم ثلاثہ، تین خداؤں کا عقیدہ گھڑا، باپ، بیٹا اور روح القدس، اور دوسرا مذہب جو ہے وہ مشرکین کا اور خاص کر کے ہندوؤں کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا اوتار لیتا ہے، خدا کا کوئی مظہر ہوتا ہے، کسی انسان کے روپ میں، کسی دیوتا کے روپ میں
خدا دنیا میں آتا ہے، تو یعنی اوتار مانتے ہیں، مظہر خدا مانتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کی ذات کسی میں حلول نہیں کر سکتی، کسی کے اندر داخل ہو کے دنیا میں نہیں آ سکتی۔ اور عیسائیوں کے اندر مریم پرستی، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویریں گرجوں میں رکھی ہیں، ان کے سامنے ان کی تعظیم اللہ کی ذات کی طرح کی جاتی ہے، ان کو مادر خدا کہتے ہیں اور ان کے نام کی نظر و نیازیں پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح پاپائیت جو ہے، پاپا روم، عیسائیوں کے اندر اپنے بڑوں کو، رہنماؤں کو الوہیت کا درجہ دیا گیا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور میں نے کل تذکرہ کیا تھا مسلمانوں میں بھی شرک آیا ہے، جیسے اولیاء اللہ جو ہیں ان کی پرستش کرنا، ان کی پوجا کرنا، اولیاء پرستی، اور شہداء پرستی، پیر پرستی، اور قبر پرستی کہ قبروں کے اوپر جا کر قبروں کو سجدے کرنا، قبروں پر چادریں چڑھانا، قبروں کی بے جا تعظیم کرنا، یہ سب شرکیہ رسوم ہے اور اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ اور قبروں پہ جا کر میں نے کل ذکر کیا تھا کام کیا کرنے چاہیے، جو جائز کام ہے وہ کرنے چاہیے، جو شریعت سے ثابت ہے، جن کا حکم دیا گیا، وہاں جا کر فاتحہ پڑھو، وہاں جا کر جو فوت شدگان ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، ان کے لیے دعا کرو۔ اور حضور نے خود دعا فرمائی تھی اپنی قبر کے لیے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو صنم یا بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا کرنے لگیں۔ تو بہرحال اس زمانے میں قبر پرستی کی بہت سی صورتیں ہمارے ہاں رائج ہیں، ان میں سے ایک عرس ہے۔ یہ عرس کیا ہے کہ سال کے بعد جو ہے اور شرک اور بدعت کا ارتکاب اس میں کیا جاتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں شریعت کے اندر قبر کو پختہ بنانا بھی جائز نہیں، قبر کو پکا کرنا بھی ناجائز ہے، فعل حرام ہے۔ اور ہمارے ہاں کے حضور نے بلکہ حدیث میں فرمایا لا تجسسوا، قبروں کو چونا بھی نہ لگاؤ۔ اب تو چپس لگ رہے ہیں، ماربل لگ رہے ہیں، اور 2-2 لاکھ کی قبریں بنائی جا رہی ہیں، نقش و نگار ہو رہے ہیں۔ بھئی یہ اللہ کے بندو، یہ اینٹ، یہ مسالہ کسی غریب کو دے دو، اس کے سر چھپانے کے لیے جھونپڑی بن جائے گی، مکان بن جائے گا، تمہیں بھی ثواب ہوگا، کسی محتاج کی دعائیں بھی لے لو گے، اور جو فوت ہونے والے ہیں ان کو بھی ایصال ثواب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح قبروں پر چراغاں کرنا، چراغ جلانا، قبروں پر بلب لگانا، پنکھے لگانا، تو یہ صریحاً قبر پرستی ہے۔ میں چند بزرگوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ سب سے پہلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اجمیر شریف والے، یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ آپ کا جو لقب تھا یہ سلطان الہند تھا، ہند کے سلطان۔ تقریباً 90 لاکھ ہندوؤں نے، 90 لاکھ انسانوں نے آپ کی وساطت سے ایمان کی دولت ان کو نصیب ہوئی، آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوئے۔ اور اسی طرح سید خواجہ علی حجویری رحمہ اللہ، لاہور والے، وہ اپنے پیر و مرشد حضرت فتلی رحمہ اللہ کے حکم پر لاہور تشریف لائے، تبلیغ کا کام کیا۔ جب آپ کو لاہور آنے کا حکم ہوا، اپنے پیر نے، اپنے شیخ نے ان کو حکم دیا آپ لاہور جائیں، وہاں اللہ کی توحید کا کام کریں، اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کریں۔ تو حضرت نے عرض کیا کہ حضرت وہاں تو پہلے سے ایک اللہ والا موجود ہے، سید میرا حسین زنجانی رحمہ اللہ، وہ تبلیغ دین میں مصروف ہے، میں وہاں جا کر کیا کام کروں گا؟ تو شیخ نے فرمایا جو میرے حکم کی تعمیل کرو، آپ کو جیسا کہا جا رہا ہے آپ جائیں۔ چنانچہ آپ جب لاہور تشریف لائے، جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو ایک جنازے پر نظر پڑی، جنازہ جا رہا ہے، بہت لوگوں کا ہجوم اس کے ساتھ ہے۔ لوگوں سے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ فرمایا یہ یہاں کے بہت بڑے اللہ والے تھے، سید میرا حسین زنجانی، ان کا جنازہ جا۔ یعنی ایک پیر فوت ہوا تو دوسرا اس کی جگہ آ گیا۔ تو خیر خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں دین کی بہت بڑی خدمت کی، ان حضرات نے بڑی خدمت کی۔ تو ان کے متعلق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص ان کی قبر پر، یا سالار مسعود غازی ان کی قبر پر اس غرض سے جاتا ہے کہ میں ان سے کوئی جا کر حاجت مانگوں گا، وہ مجھے بچہ دیں گے یا فلاں میری مشکل حل کریں گے، تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ قتل اور زنا سے زیادہ سنگین جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو یعنی کسی سے اللہ کی ذات کو چھوڑ کے حاجت روائی مانگنا، کسی سے مشکل کشائی مانگنا،
اسی طرح لاہور میں حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور بزرگ ہیں، ان کے بلندی درجات کے لیے دعا کرنا تو جائز ہے، مگر ما فوق الاسباب، اسباب سے اوپر کسی کی مراد پوری کرنا، کسی کی حاجت روائی کرنا، یہ صرف شان خداوندی ہے، یہ ان بزرگوں کی شان نہیں ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے واسطے سے اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، جنت میں اللہ ان بزرگوں کی معیت ہمیں نصیب فرمائے۔ تو اس لیے ایصال ثواب اگر کرنا ہے تو اپنے گھر میں کیا جائے، مساکین کو کھانا کھلا دو، کپڑے پہنا دو اور دیگر ضروریات ان کو مہیا کر دو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر پھر جو ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو یا خواجہ مسعود سرار غازی کو یا حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کو، کسی بزرگ کو بھی آپ اس کا ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، یہ ثواب ان کو عطا فرمائے۔ یہ طریقہ تو ٹھیک ہے، لیکن اسپیشل ان کی قبر کی زیارت کے لیے جانا، یاد رکھیں ایک تو اللہ کے گھر کی زیارت، بیت اللہ کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، وہ تو عبادت ہے، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے لیے سفر کرنا، اس میں علماء کا اگرچہ اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ نیت کے ساتھ حضور کے روزے کی جو ہے طرف جانا یہ بھی جو ہے درست ہے، جائز ہے اور اس پر بھی ثواب ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور مزار یا کسی اور کی قبر کے لیے اسپیشل سفر کرنا یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر آپ لاہور گئے ہیں یا کسی جگہ گئے ہیں، کسی بزرگ اللہ والے کا وہاں مزار ہے، کسی جگہ ان کی قبر ہے، تو وہاں جو ہے پھر جا کے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں ولا نشرک بہ شیئا، یہ ساری چیزیں شیئا میں داخل ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں۔ تو شرک میں ایک قسم اور بھی ہے کہ حکام پرستی، ملوک پرستی، بادشاہوں کو پوجنا۔ جاپانی لوگ جو تھے ان کے اندر شینٹوازم یعنی ملوک پرستی تھی، وہ لوگ اپنے بادشاہوں کو الہ کا درجہ دیتے، بادشاہ کو کلی اختیار ہوتا تھا، جو چاہے وہ کرے، جو حلال کرے جو حرام کرے، اس پر کوئی قدغن نہ تھا اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ان کو کہ مسلمہ بات یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نہ کسی کو حاضر ناظر مانیں گے، نہ مختار کل مانیں گے، نہ علیم کل مانیں گے، نہ مشکل کشا مانیں گے، نہ حاجت روا مانیں گے، کسی کو پیر دستگیر یا غوث اعظم کہنا یہ بھی شرک کے اندر ہے۔ سب شرکیہ باتیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں لائق ہیں۔ ما فوق الاسباب، حاجت روائی، مشکل کشائی صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے۔ جگہ جگہ یا علی مدد کہنا، یا غوث اعظم کہنا، ٹھیک ہے، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یا رسول اللہ مدد، یا فلاں مدد، یہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر ان سب ہستیوں سے مدد مانگنا ما فوق الاسباب، یہ شرک کے اندر داخل، یہ شرک کی نشانیاں ہیں اور غلط عقیدے کا اظہار۔ اب تو پیروں کے سامنے رکوع کیے جا رہے ہیں، پیروں کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں، بلکہ پیر تو پھر انسان ہے، قبروں کے سامنے جا کر سجدے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو انجیل کے اندر بھی منع ہے، وہاں بھی یہ آیت موجود ہے انجیل کے اندر بھی کہ خداوند قدوس کو سجدہ کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو، مگر عیسائی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، الہ مانا، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا، تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ دوسری چیز جو حضور کو فرمائی گئی کہ آپ اہل کتاب کو کہیں کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں، کوئی چیز بھی ہو، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، نہ اللہ کی ذات کے ساتھ وہ شریک ہے، نہ اللہ کی صفات کے اندر وہ شریک ہے۔ اور آگے تیسری چیز فرمائی وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف کہ ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائیں گے۔ کسی کو رب بنانا یہ بھی کفر اور شرک میں داخل ہے۔ لا رب سواہ، خدا کے سوا کوئی رب نہیں۔ ہم بار بار پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب صرف اللہ ہے۔ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس، کہ ہم جو ہے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے، لوگوں کا رب صرف اللہ ہے۔ اور ربوبیت کا مالک اور پرورش کرنے والا اور کسی چیز کو درجہ کمال تک پہنچانے والا اور تمام اسباب زندگی مہیا کرنے والا وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں۔ رب کہتے ہی اسے
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید کے 4 درجے ہیں، توحید کے 4 درجے ہیں، 2 درجوں میں تو مشرک بھی 2 درجوں کو مانتا ہے۔ یعنی پہلا درجہ واجب الوجود کا ہے کہ اللہ کی ذات خود بخود سے ہے، اللہ کا وجود خود بخود ہے، کسی کا عطا کیا وہ نہیں ہے، کوئی اور دوسرا خدا نہیں ہے جس نے اللہ کو بنایا ہو یا کسی نے اللہ کے بننے میں مدد کی ہو، اللہ اپنی ذات سے ہے، واجب الوجود کہنا۔ اس میں یہ تو مشرک بھی مانتے ہیں کہ واقعی اللہ واجب الوجود ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ خالق ہے، ہر چیز کی تخلیق اللہ نے کی ہے، ہر چیز کو پیدا اللہ نے کیا۔ مشرک بھی یہ مانتے ہیں کہ واقعی ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہر چیز کا خالق اللہ ہے، لیکن تیسرے اور چوتھے درجے میں جا کر جو ہے وہ شرک کو پیدا کرتے ہیں، شرک کر دیتے ہیں۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ مدبر اللہ کی ذات ہے، تدبیر کرنے والا، کہ وہی ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے۔ اب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، بعض دفعہ ہم اس کام کو نہیں کر پا رہے ہوتے، بعض دفعہ اسباب ہمیں مہیا نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں ہے، تدبیر نہیں ہوئی اس کام کی۔ یہاں آ کر مشرک لوگ پھسل جاتے ہیں۔ مثلا نجومی جو ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ ستارے جو ہے تدبیر کنندہ ہیں، ستاروں کے اندر طاقت ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ آپ کا کون سا ستارہ ہے، ابھی آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ یہ ساری شرک کی چیزیں، نجومیوں کے پاس جانا، ستارہ پرستوں کے پاس جانا۔ عیسائی اس کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے مشکل کشا ہیں، وہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ یہودی عزیر علیہ السلام کی طرف، اور اسی طرح باقی جو مشرک ہیں وہ کسی نہ کسی طرف اس کا اظہار کرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید کا یہ جو تیسرا درجہ ہے اس میں بھی شرک کیا جاتا ہے، چوتھے درجے میں بھی شرک ہے، چوتھا درجہ عبادت کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ انتہائی درجے کی جو تعظیم ہے وہ صرف خدا کی ہی ہو سکتی ہے، کوئی دوسری ہستی اس کی مستحق نہیں ہے، مستحق عبادت نہیں۔ مگر ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ لوگ مالی اور جانی ہر قسم کی عبادتیں اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے انجام دیتے ہیں۔ نظر اور نیاز یاد رکھیں، یہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ اب بعض لوگ شرک کرتے ہوئے کہتے ہیں نظر اللہ اور نیاز حسین، یاد رکھیں نیاز اور نظر یہ دونوں، نظر عربی کا لفظ ہے، نیاز فارسی کا لفظ ہے، تو اردو میں اس کو منت کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک ہی چیز ہے، تو یہ صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اپنے پیر و مرشد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند یہ بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت بھی کسی کے سپرد کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ نے اپنی ربوبیت کسی کی سپرد نہیں کی۔ ربوبیت کا کام وہ خود انجام دیتا ہے، لوگوں کی حاجات پوری کرنے کا اس نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو یا ولی کو اللہ اختیار دے دیتے ہیں، وہ آگے جا کر لوگوں کی مشکلات حل کرتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ گناہ کے کام میں کسی کی اطاعت کرنا یا غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنا یہ بھی بعض کو بعض کا رب بنانا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں حضرت اکرمہ رحمہ اللہ، ان کا قول ہے کہ بنیادی طور پر یہ جو آیت ہے ارباب من دون اللہ، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کو رب بنانا، یہ حلال اور حرام، تحلیل اور تحریم کے حکم کے بارے میں۔ اس کا پتہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے ایک واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ حاتم طائی جو ہے، حاتم طائی مشہور آدمی گزرا ہے، اس کی سخاوت جو ہے وہ ضرب المثل بن چکی تھی، لوگ مثالیں دیتے تھے کسی کی سخاوت کی، یہ تو بڑا حاتم طائی ہے یار۔ امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الشعر والشعراء کے اندر لکھتے ہیں کہ حاتم کی جو سخاوت ہے اس کی شہرت ویسے ہی اس کو حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اس شخص نے 19 مرتبہ اپنا گھر بار، اپنا مال و متاع لوگوں کے لیے لٹا دیا، یعنی اتنا بڑا سخی آدمی تھا۔ پھر گھر بنایا، پھر چیزیں بنائی، اونٹ سواریاں، پھر اللہ جو ہے اس کے لوگوں کی مخلوق کے راستے میں لٹا دیا، ان کی خدمت میں لٹا دیا 19 مرتبہ۔ تو یہ عیسائی مذہب رکھتا تھا، اسی پر اس کی موت واقع ہوئی۔ اس حاتم طائی کا جو بیٹا ہے عدی ابن حاتم، ان کو اللہ نے، یہ بھی ابتدا میں عیسائی تھے اور اسلام کے سخت مخالف تھے، مگر کسی نیک آدمی نے ان کو مشورہ دیا، اس میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور ان کی بہن کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ یہ عدی ابن حاتم خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اسلام لانے کے لیے،
تو اس وقت فی عنقی صلیب من ذہب، کہ سونے کی ایک صلیب، چونکہ میں پہلے عیسائی تھا تو سونے کی ایک صلیب میرے گردن میں لٹک رہی تھی. تو آپ نے عیسائیوں کو دیکھا ہوگا وہ صلیب پہنتے ہیں ادھر، تو وہ کہتے ہیں میری بھی صلیب تھی سونے کی، وہ لٹک رہی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھتے ہی فرمایا القی عنک ھذا الوسن، اس بت کو اپنی گردن سے اتارو. گویا آپ نے صلیب کو وسن کہا ہے. وسن تو صنم اور وسن میں فرق یہ ہے کہ جو بت گڑا ہوا ہو، گھڑ کے جو بت بنایا گیا ہو وہ صنم کہلاتا ہے، اور جو ان گڑا ہو جس کو گڑا نہ گیا ہو، اسی طرح کسی پتھر کو رکھ کے کسی تصویر کو رکھ کے، اس کو وسن کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے صلیب کو حضور نے وسن فرمایا. اور اس کے علاوہ ادیب نے حاتم کہتے ہیں کہ حضور نے میرے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی، یہی آیت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور درویشوں کو رب بنا لیا. حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا حضور ما کننا نعبدهم، ہم تو اپنے جو پادری تھے، ہم اپنے جو بڑے تھے، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. رب تو جب بناتے جب ہم ان کو سجدہ کرتے، ان کی عبادت کرتے. اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا الیس انہم کانوا یحلون لهم ما حرم اللہ، کیا یہ واقعہ نہیں ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اہل کتاب کے جو بڑے ہیں وہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتے تھے اور لوگ اسے حلال سمجھتے تھے، اور جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا یہ درویش اس کو حرام قرار دیتے تھے، لوگ اسے حرام سمجھتے تھے. حضرت عدی نے فرمایا کہ حضور یہ بات تو تھی بالکل، یہ تو واقعی ایسا ہے. تو ہم ان کے پاس جاتے تو جو وہ جائز کرتے تھے ہم اس کو جائز سمجھتے، جو ناجائز کہتے چاہے اللہ کی کتاب میں جیسا بھی ہو. تو حضور نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، کیونکہ حلال اور حرام کا ان کو اختیار ہی نہیں ہے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرانا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ میں سے ہے. البتہ جب اس کی نسبت کسی نبی کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی حلال یا حرمت قطعی علامت ہے، نبی خود حلال اور حرام نہیں کرتا بلکہ اللہ کی طرف سے بیان کرتا ہے. جس دوسری چیز کہ جب کوئی آدمی کسی مجتہد کو، جیسے امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ بھی بعض چیزوں کو حلال اور حرام کرتے ہیں. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کیا ان کو اختیار ہے؟ تو یاد رکھیں مجتہد مظہر ہوتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے. اصل میں انہوں نے جس چیز کو حلال یا حرام کیا یہ فیصلہ خود اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے. جو چیزیں حضور کے زمانے میں موجود نہیں تھیں، واضح نہیں تھیں، قرآن و سنت کے جو اصول تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ان اصولوں سے کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کو نکالا ہے، بیان کیا ہے. وہ خود اپنی ذات سے کسی کو حلال یا حرام نہیں کہتے، اس لیے مجتہد کے اندر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا. ہاں تیسرا طبقہ شیعہ کا ہے. شیعہ اپنے جو 12 امام ہیں ان کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یحلون ما یشاء و یحرمون ما یشاء، کہ یعنی ان کے امام معصوم ہیں، وہ جس چیز کو چاہے حلال کرا دیں، جس چیز کو چاہے حرام کر دیں. لیکن اس کا جواب یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ معصوم صرف نبی کی ذات ہے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کو یہ گارنٹی حاصل ہے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہونے دیا جائے گا. لہذا شیعوں کا یہ عقیدہ اس معاملے میں درست نہیں ہے، بلکہ اگر وہ معصوم بھی ہوتے تو تب بھی ان کو اختیار نہیں ہے کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دیں. آگے سورہ تحریم آئے گی 28ویں سپارے میں. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیویوں کا واقعہ ایسا پیش آیا، لمبا واقعہ ہے، اپنی جگہ بیان کیا جائے گا. تو حضور نے شہد کو حرام کر دیا اپنے اوپر کہ میں آئندہ کے بعد شہد استعمال نہیں کروں. اللہ کی طرف سے وہی آ گئی، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے اس چیز کو کیوں حرام قرار دیا جس کو اللہ نے حلال کرا دیا؟ آپ کو تو اختیار ہی نہیں ہے. تو اس لیے حضور کو بھی ارشاد فرمایا گیا. تو اس لیے شیعوں کے جو اماموں کے بارے میں عقیدہ ہے وہ غلط ہے. پہلے تو امام معصوم ہی نہیں ہے، وہ تو انسان تھے، عام انبیاء تو نہیں تھے. اور دوسرا اگر معصوم بھی ہوتے بالفرض تو تب بھی جو ہے ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دیں یا اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال قرار دیں. تو آج کل تو چرس کے بارے میں کہتے ہیں، اور کبھی بھنگ پینے والے بھنگی کہتے ہیں یہ تو ملنگی بوٹی ہے، یہ تو فلاں ہے، یعنی اس کو حلال قرار دیتے ہیں. آج تو سود کو حلال قرار دیا جا رہا، شراب کو حلال کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، یعنی اللہ کے واضح حرام کو حلال کیا جا رہا ہے.
اور واضح حلال چیزوں کو حرام کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ یاد رکھیں یہ کفر ہے اور یہ حرام ہے، اس لیے یہ اختیار کسی کو بھی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جو ممالک کے فرمانروا تھے، بادشاہ تھے، ان کو خط لکھے، حضور نے اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک خط جو کیسر شاہ روم تھا، روم کا بادشاہ، اس کے نام بھی حضور نے لکھا۔ تو اس میں سن 7 ہجری میں حضرت دحیہ ابن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ، جو شام کا گورنر تھا، اس کی معرفت سے حضور نے یہ خط اس شاہ روم کو بھیجا۔ اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، حضور نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی۔ یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رومیوں کے بادشاہ ہرقل، جو رومیوں کا عظیم بادشاہ ہے، اس کی طرف ہے، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی تابعداری کی۔ اما بعد، حضور نے اس کے بعد فرمایا فاسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے۔ واسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، اسلام قبول کر لو اللہ دوہرا اجر تمہیں دیں گے۔ یعنی عیسائیت کے بعد اگر اسلام لاؤ گے تو حضور سے پہلے عیسائیت کا مذہب سچا مذہب تھا، تو تم نے ایک مذہب کے اوپر زندگی گزاری ہے، اس کا بھی ثواب ہوگا۔ اب پھر اسلام لاؤ گے تو اسلام کا بھی اجر ملے گا، یعنی اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ، اگر تم روگردانی کرو گے، اس سے پھر جاؤ گے، فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِيسِيِّينَ، تو تمام عوام کا، تمام رعیت کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا، کیونکہ تمہاری وجہ سے سب لوگ ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ جو آیت لکھی ہے، جو آج کے درس میں آئی ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، یہ حضور نے لکھ کے ان کو بھیجی۔ تو آخری بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز کی سنتوں میں اکثر پہلی رکعت میں پہلے سپارے کی یہ آیت تلاوت کرتے تھے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ یہ پہلے سپارے کی آیت، اور دوسری رکعت میں یہ آج کی آیت جو ہے یا اہل الکتاب، یہ تلاوت فرماتے تھے۔ بعض اوقات حضور پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص بھی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ آیات اور صورتیں عقیدہ توحید اور شرک کی تردید پر مشتمل ہیں، اس لیے بڑی اہم صورتیں ہیں، ان میں اسلام کی بنیادی باتیں ہیں اور اس کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے ملک میں، ہمارے گھروں میں یا اللہ امن پیدا فرمائیے، بد امنی، بے چینی، بے اتفاقی، بے اتحادی سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کی تعلیم، یا اللہ قرآن و سنت کو سننے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ خالص توحید نصیب فرمائیے۔ یا اللہ شرک کی بو سے بھی ہمیں محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کی بہاریں نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ دنیا کے سارے باطل نظاموں کو ختم فرمائیے، اپنے نظام کو ہمیں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے۔ یا اللہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔